نئے توشہ خانہ ریفرنس میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وکیل پیش نہیں ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی ڈیلنگ ٹیکٹس اپنائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے ٹائم بائنگ ٹیکنیکس ہیں یہ، اور اندرونی کہانی بھی کچھ سامنے آ رہی ہے کہ کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے، پی ٹی آئی مشکلات میں ہے۔ کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہوں گی، آپ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، وہ آپ کا کیا اوپینین ہے، کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور یہ ضمانت دائر کرنا کیوں ضروری آپ سمجھتے تھے، اور اس ریفرنس کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ضمانت جو ہے ڈیفینیٹلی وہ آج فائل کی گئی ہے اس کیس میں، جو کہ توشہ خانہ 2 جو کیس بنایا گیا ہے، جو عمران خان صاحب کے خلاف یا بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کوئی سبسٹینشل لیگلی میرٹ پہ کیس تو بنے نہیں ہیں۔ جب ان کو سارے کیسز میں رہائی ملنی تھی تو پھر ایک دن یہ کیس ٹال دیا گیا ہے، اور جب بھی ان کی باقی کیسز میں ضمانت ہوگی تو پھر کسی اور کیس میں حکومت جو ان کو ٹارگٹ کرے گی، کیونکہ حکومت اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا، کیونکہ جس دن عمران خان صاحب جیل سے باہر آئے تو پھر یہ حکومت رہ نہیں سکے گی، اور آگے بہت ہی کمزور بساکھیوں پہ یہ کھڑی ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ڈیلنگ ٹیکٹس ہے، بھائی 1 سال سے 3 وکیل لگے ہوئے ہیں، میں خود پیش ہوں، آئی ساٹ دیٹ ایڈجرنمنٹ کہ وکیلوں نے جنرل ایڈجرنمنٹ میں چھٹیوں میں بھی کام کیا ہے، 1 ہفتہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہ رہے ہیں، سو الاؤ دم، اتنی جلدی آپ کو کیا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے اس بابت جو نیب امینڈمنٹ کا جو کیس ہے اس کی اپیل، جو انٹر کورٹ اپیل ہے 5 ممبر بینچ نے، یہ جو چیف جسٹس موجود ہے ان کی سربراہی میں، انہوں نے اپنے ایک آرڈر میں کہا ہے کہ آپ فائنل ججمنٹس اناؤنس نہیں کریں گے، سو ٹرائل کو کنکلوڈ بھی کریں گے تو فیصلہ نہیں دے سکیں گے۔ سو اٹس بیٹر کہ آپ جو وکیل جو ہے وہ اگر آپ سے یہ ریلیف سارٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کی دیجئے، وکیلوں کی بھی تو ایک لائف ہوتی ہے نا بھائی میرے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مشینیں تو ہوتی نہیں اور ہیں۔ انٹرا پارٹی تو الیکشن جو کیس سر، 1 سال سے مسلسل وہ کام انٹرا کر رہے پارٹی تھے، الیکشن کیس انٹرا پارٹی الیکشن میں ہوا یہ ہے، اس میں بھی آج اوبیسلی اپیئرڈ 5 سیکشنز کے مطابق عزیر کرامت بھنڈاری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، گور خان صاحب بھی وہاں پہ پیش ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے ایک چیز کی کلیریفیکیشن مانگی ہے، اور وہ کلیریفیکیشن جو پی ٹی آئی کی اسٹرکچرل جو باڈی ہے اس کے بارے میں ہے۔ سو اگر آپ نے سپریم کورٹ سے ایک وضاحت خود مانگی ہے الیکشن کمیشن نے، تو پراپرٹی ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیجئے۔ سپریم کورٹ نے جو آپ کی درخواست ہے وہ آپ اگر بڑے فورم پہ پینڈنگ خود ہی آپ کروائیں گے، اور پھر پراپرٹی جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ویٹ کریں کہ وہ سپریم کورٹ آپ کو کیا ڈائریکشن دیتے ہیں، یا سپریم کورٹ اس میں فائنڈنگ کیا ہوتی ہے، بیکاز وہ فائنڈنگ جو ہے وہ سب پہ بائنڈنگ ہوگی۔ اور اس میں تو یہ ایک جو دوسری ریزنز تھیں اس میں یہ تھا کہ جی کیونکہ آپ نے خود وضاحت مانگی ہے سپریم کورٹ سے، لہٰذا سپریم کورٹ سے وضاحت کو آ لینے دیجیے، ہمیں ویٹ کرنا چاہیے جب تک وہ آ جائے گا تو انٹرا پارٹی کا الیکشن جو ہے وہ آپ کر لیجیے گا۔ اور اس میں آپ نے 41 بندوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ آپ نے 39 کو کر دیا، اور 41 پہ آپ نے انہی غور خان کے سرٹیفکیٹ کے اوپر وہ 39 ممبر آپ نے نوٹیفائی کر دیے پی ٹی آئی کے، اور 41 پہ آپ نے جو ہے وہ رکھنا ڈالا۔ سو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور آج الیکشن کمیشن نے مناسب سمجھا۔ آپ یہ بتائیں، یہ طلب ون ہیز ٹو تھنک نا، جب آپ توشہ خانہ پہلا کیس کر رہے تھے جس میں ہائی کورٹ نے بھی یہ سوال کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوین بینچ نے، کہ 108 جو آپ تحفے ہیں اس وقت آپ کو نظر نہیں آئے، آپ نے پہلے ان کو ایک میں رکھا، پھر وہ وہاں سے جب وہ فارغ ہو گئے، جب ان کی سزا معطل ہو گئی یا ان کو بیل بھی مل گئی، جب رہانے والا یہ تھا وہی تو آپ یہ والی کر دیا۔ بات کہ ایک اب کیس سے نواز فارغ شریف ہوئے صاحب، دوسرا کیس بناؤ، دوسرے کیس سے فارغ ہوئے تیسرا کیس بناؤ، اس کو فیلڈنگ بھی کہتے ہیں۔ فیصل صاحب ایک اور اور یہی پیٹرن فیصل صاحب ایک اور اس کوشچن کو ہے، کہتے ہیں ایک پیٹرن۔ جی پیٹرن جی ہے، جی ٹھیک ہے، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اڈیالہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اب سپرنٹینڈنٹ غائب بھی ہو جاتے ہیں، ان کی بازیابی کے کیس بھی چل رہے ہیں، سٹاف ری شفل بھی ہو رہا ہے، کبھی صفائی والی خاتون کو حراست میں لے لیا جاتا ہے، کبھی سی سی ٹی وی کے سٹاف کو حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ میرے شو میں اعزاز احسن صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ بیک ڈور نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، ان کو یقین ہے اس بات کا ثبوت نہیں ہے ان کے پاس۔ کل ہی کے دن عمران اسماعیل نے کہا بیک ڈور نیگوسیشنز ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اڈیالہ میں۔ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی سے؟ Obviously, I'm not privy to that negotiations اور یا مذاکرات جو ہو رہے ہیں، I'm not part of it، نہ میں اس کسی اور چیز کا حصہ ہوں، لیکن کچھ چیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنی نظر میں کہتے ہیں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس
یا جو ہے حالات جو ہیں وہ دکھاتے ہیں. 7 بجے جیل کے دروازے کبھی بھی نہیں کھلتے. کبھی نہیں کھلتے. جیل کا ٹائم ہے 9 بجے. جیل مینول کے مطابق چلتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں, لائک ڈیفینس کی جو ٹیم تھی کل, اس کو 2 گھنٹے ویٹ کرایا گیا, 2.5 گھنٹے مجھے ویٹ کرایا گیا. دین آئی وینٹ ان سائڈ, تو کیس پروسیڈ ہوا. تو وہاں پہ جو جیل کے دروازے کھولنے کی جو ٹائمنگ ہے, جس طرح سے اندر لے کے جایا گیا, سبسٹینشیل ایویڈنس یہ پروف کر رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں اس وقت. اور دوسرا, آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, آئی ہرڈ علی امین صاحب انٹرویو, کلپ آف اٹ, مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ رات کا کوئی انٹرویو ہے اس پہ, یا وہ جو ہے اس پہ میں نے ٹویٹر پہ یا ایکس پہ یا کہاں پہ میں نے وہ چلتے چلتے دیکھا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے, اس بات کو کہا ہے. تو دیکھیے بیک ڈور نیگوشیشنز ہونی چاہیے اس کی طرح. آئی ایم سوری, آئی ایم ٹیکنگ ٹائم, جسٹ لاسٹ کامنٹ, اس لیے ہونی چاہیے کہ ملک نارملیسی کی طرف واپس آئے. دیکھیے دہشت گردی کا ہمارے دوستوں نے بات کی, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کلو لیس ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے. بھائی وہ جو 15 دن دھرنے دیتے ہیں, ان کے بنیادی حقوق مسنگ ہیں, ان کے بندے مسنگ ہیں, ان کے لگتے جو آپ ان کو مقدمہ چلائیے, پھانسی دے دیجیے پہلے, قانون اگر اجازت دیتا ہے, یا قید کر دیجیے. تو آپ جب بندہ اٹھا لیں گے, جب آپ ان کو ان کے وے اباؤٹ سے ملیں گے, جب ان کے اوپر آپ جو ہے وہ اسلام آباد میں بلا کے ٹھنڈا پانی سردیوں میں ماریں گے تو گلا تو ہوگا. پوائنٹ ٹیکن. یہ چیزیں دیکھنے. شازیہ صاحبہ, آپ کی نظر میں جو اس وقت کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, جو کیسز بنائے جا رہے ہیں, ایک تو شاہ ریفرنس ختم ہوتا ہے, دوسرا طوفان سامنے آ جاتا ہے, جس طرح ان کی انٹرا پارٹی الیکشنز کو کہ دوسری پارٹیز کیسے بھی کرا لیں, ان کے اوپر ساری تنقید ہے. آپ کی نظر میں یہ درست عمل ہے, درست فعل ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی نے بھی بہت صحبتیں جھیلی ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب 14 سال جیل میں رہے ہیں, بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا تختہ دار پہ, تو بہت کچھ آپ کی پارٹی نے, شہید رانی کو کس طرح شہید کیا گیا, تو بہت کچھ آپ کی پارٹی نے جھیلا ہے. ڈو یو تھنک جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اچھا ہے, صحت مند ہے, پاکستان کی سیاست بڑھے گی, پھولے گی, میچور ہوگی؟ میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھتی, کیونکہ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی ہے. وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, کیونکہ دیکھیں سیاسی جماعت کا ایک ویژن ہوتا ہے, ان کے ایک پالیسی ہوتی ہے. تو یہ ایک پریشر گروپ ہے. آپ کو یاد ہوگا 2022 میں 25 مئی کو کس طرح سے اسلام آباد کو جلایا گیا تھا, پھر 9 مئی 2023 میں کس طرح سے انہوں نے دہشت گردی کی تھی. تو ہمیں باہر کے دہشت گردوں سے اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی یہ لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ فلور آف دا ہاؤس آصف علی زرداری صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے بہت نیب دیکھے ہیں, ہم نے بہت جیلیں دیکھی ہیں, کوڑے بھی کھائے ہیں, سزائیں بھی ہم نے کھائی ہیں, لیکن ہم اتنا نہیں روئے. لیکن جب آپ لوگوں کی باری آئے گی تو آپ لوگ بہت پریشان ہوگے, کیونکہ آپ لوگ کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہو. تو آپ کو ان کندھوں سے اگر ہٹا دیا گیا یا وہ کندھے ہٹ گئے تو پھر آپ بہت پریشان ہوگے. یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی, تب انہوں نے وہ چیز ہنسی مذاق میں اڑا دی تھی. پھر چارٹرڈ آف اکانومی بینگ اپوزیشن ہم نے ان کو آفر کی تھی, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاستدان, میچور سیاستدان جب سوچتا ہے پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے, تو وہ ملک کے ڈائیلاگ کے راستے کبھی نہیں بند کرتا ہے. وہ ہمیشہ ڈائیلاگ کے راستے کھولتا ہے اور اپنی ہی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشاہد اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ روئیں گے تب آپ کے آنسو صاف کرنے والے سیاستدان ہی ہوں گے. تو یہ وہی حالات ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے آپ پہنچنے کے لیے تیار ہے شازیہ صاحبہ؟ دیکھیں, ہم نے بہت دفعہ ان سے بات کرنے کے لیے ان کو بٹھانے کی کوشش کی. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی جو پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے تحریک انتشار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی صرف انتشار ہی پھیلاتے ہیں, بات کرنے کے لیے وہ نہیں بیٹھتے. ہاں, کچھ میچور لوگ ہیں, کچھ بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ شاید آگے آنے نہیں دیتے, کیونکہ وہ جب بھی اڈیالہ سے ہو کر آتے ہیں ان سب کے میٹر گھومے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بات کرنا نہیں چاہتے. پہلے وہ بات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد اڈیالہ میں ایسا کیا ہے کہ میٹر گھما دیتا ہے میڈم؟ جی, یہی تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے اور ان کے کندھوں پہ چڑھ کے حکومت میں آنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا یہ سیاسی پارٹی ہے؟ یہ تو سیاسی پارٹی نہیں ہوئی.
ٹھیک تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان کی طرف سے ٹرسٹ جو ایشوز ہیں وہ کریٹ کر رہی ہیں. دیکھیں ہم لوگ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو, JUI ہو, آپ نے دیکھا کہ PDM بنی وہ بھی اسی وجہ سے بنی کہ سب سیاسی پارٹیز تھیں, سب کے ویژن تھے, سب ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے. تو یہ نہیں بیٹھنا چاہتے تو پھر اکیلے بیٹھ کے, ویسے بھی یہ اپنے آپ کو کھلاڑی سمجھتے ہیں تو بیٹھ کے کھیلے پھر اڈیالہ میں. ٹھیک میڈم.